اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس جنگ میں یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر اور پیڑ بول اٹھے گا کہ اے مسلمانوں، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اس کو مارو، سوائے غرقد کے پیڑ کے، یعنی یہ پیڑ نہیں بتلائے گا، اس لیے کہ یہودیوں کا پیڑ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: غرقد ایک کانٹے دار پیڑ ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اندر چاہیں بولنے کی طاقت پیدا فرما سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا غلبہ منظور ہوگا تو وہ پیڑ اور پتھر کو بھی مسلمانوں کا ہمدرد اور بھلا بنا دیں گے، اور یہ یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ بول کر مدد کرے گا۔ لیکن یہ جنگ کب ہوگی جس میں مسلمان غالب آئیں گے، اس کی بابت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آج کل صورتحال دیکھنے میں اس سے مختلف ہے، اور مسلمان کثرت کے باوجود شکست اور یہود کم ہونے کے باوجود غالب ہیں۔ لیکن یہ صورتحال تھوڑے ہی دیر کے لیے ہے، اور یہودیوں کے مددگار امریکہ وغیرہ کی پیدا کی ہوئی جو اسلام دشمنی میں اس کے دوست اور مددگار بنے ہوئے ہیں، لیکن اس حدیث صحیح کے روح سے قیامت سے پہلے یہ حالات بے شک ہی آ کر رہیں گے، اور مسلمان یہودیوں اور ان کے مغربی آقاؤں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ انہی راوی سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس میں لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسا دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں کہے گا، بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یعنی دنیا میں شر و فساد اور مسائل اور دکھوں کی اتنی زیادہ کثرت ہو جائے گی کہ انسان زندگی پر مرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ فساد عام بھی قیامت کے قریب ہوگا، اور پھر انہی حالات پر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ احادیث میں گزرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔